بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود اسلام عرض کرنے کے بعد، گرامی قدر سامعین، بحمد اللہ سورہ یوسف کا یہ دوسرا درس ہے۔ آیت کریمہ نمبر 4 سے لے کر آیت کریمہ نمبر 7 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، اے حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، عرض کی یا ابتی، اے میرے پیارے بابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، انہیں دیکھا مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ قال یا بنی، حضرت یوسف کے باپ نے کہا، اے میرے لخت جگر، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، مت بیان کرنا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے ساتھ کوئی چال چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح چن لیا تجھے تمہارے رب نے، اور وہ سکھائے گا تمہیں خواب کی تعبیر کا علم، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمام فرما دے گا اپنی نعمت کو تم پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اس رب نے اپنی نعمت کو تام فرمایا تمہارے
تم اس سے پہلے آباء و اجداد پر یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک ضرور یوسف اور برادران یوسف کے قصہ میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ ان آیات بینات کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، امام محقق آلوسی روح المعانی میں، امام شیخ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں، سید و طائفۃ المفسرین امام ابن جریر تفسیر طبری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا سچا خواب نبوت کا 46واں جز ہے، اور فرمایا کہ نبوت گئی اور مبشرات باقی رہ گئے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ بشارتیں مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا مومن کا سچا خواب جو وہ خود دیکھے یا اس کے حق میں دیکھا جائے۔ اس کی مناسبت یہ ہے، ظاہر ہے سچا خواب دیکھنے والا نبوت کا فیض پاتا ہے، وہ کوئی نبی نہیں بن جاتا کہ ہمارے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر جلوہ افروز ہو گئے تو ان کے بعد نبوت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نبوت میں وحی کے ذریعے غیبی خبروں کو جانا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مومن کے حق میں سچے خوابوں کے ذریعے مستقبل کی باتوں کا جاننا لکھ دیا ہے کہ وہ غیب چیز ہوتی ہے جو مستقبل میں پیش آنی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات سچے خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ البتہ بعض خواب جو ہے وہ کفار، فساق اور فجار کے بھی سچے ہوئے ہیں، لیکن عام طور پہ ان کے خواب سچے نہیں ہوتے، مومن کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ خواب کا پورا ایک جہان ہے۔ رہا یہ خواب جو حضرت یوسف نے دیکھا، تو اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جس خواب کا ذکر ہے حدیث شریف میں کہ اس سے پہلے بھی ایک خواب آپ نے دیکھا، وہ 7 سال کی عمر میں دیکھا کہ 11 جو ہے وہ تنو مند مضبوط قسم کی لکڑیاں ہیں اور ایک کمزور لکڑی ان 11 لکڑیوں کو نگل لیتی ہے۔ وہ اشارہ تھا 11 لکڑیوں کا آپ کے 11 بھائیوں کی طرف، اور اس بظاہر کمزور لکڑی جو ان پر غالب آ گئی، ان کو نگل گئی، وہ حضرت یوسف کی طرف اشارہ تھا۔ اور دوسرا خواب یہ آپ نے بعمر 12 سال دیکھا۔ پھر آگے 2 روایتیں ہیں، ایک کے مطابق 40 سال بعد اور ایک کے مطابق 80 برس بعد اس کی تعبیر ظاہر ہوئی۔ خواب کی مختلف اقسام مفسرین نے بیان کی، 6 تک بھی بیان کی۔ مشہور 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے ادغاث احلام، بد خوابیں بھی انہیں کہتے ہیں، جھوٹے خواب بھی کہتے ہیں، جن کا حقیقت سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ کبھی کبھار انسان کی پریشان حالی کی وجہ سے، اضطراب کی وجہ سے طبیعت میں وہ نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات میڈیکلی جسمانی خرابی یعنی بد ہضمی وغیرہ کی وجہ سے، بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کے خیالات اور خواب جو ہے وہ انسان کو آتے ہیں۔ اور دوسرے وہ خواب کہ جن کا انسان کی
معاشرتی دن بھر کی کارروائیوں اور زندگی سے ہوتا ہے، جس شعبے سے وہ متعلق ہوتا ہے، جس قسم کے معاملات اس کو درپیش ہوتے ہیں، بعض اوقات خواب کی صورت میں وہ نظر آتے ہیں۔ اور تیسرے یہ مومن کے وہ سچے خواب جس میں مستقبل کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں۔ اسے نبوت کا 46واں جز قرار دیا گیا کہ نبوت میں با سریہ وحی اسے غیبی خبروں پر مطلع کیا جاتا ہے جو پیغمبر خدا ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ایک الہامی انداز میں سچے خواب کی صورت میں مومن کو آئندہ آنے والی باتوں پر مطلع کیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو یا تو پہلی بات ہے کہ صاحب علم کے سامنے بیان کرے تعبیر کی غرض سے، یا پھر کم از کم وہ اگر صاحب علم نہیں تو وہ اس کا محب ہونا چاہیے کہ جو اچھی تعبیر بیان کرے۔ کہ خواب کی مثال ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، پرندہ جیسے اپنے کمزور پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ کمزور بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے خواب، وحی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بعض اوقات جیسی کوئی تعبیر بول دیتا ہے، جیسی کوئی اس کی تشریح کر دیتا ہے، بات ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نادان، جاہل اور بد گو قسم کا اور بدخواہ جو ہے اس کے سامنے ہرگز خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک جب ہمارے آقا نے فرما دیا کہ نبوت گئی، مبشرات باقی رہ گئیں، اور وہ کیا ہیں؟ مومن کے سچے خواب جو وہ خود دیکھے یا اس کے حق میں دیکھا جائے۔ تو یوں خواب کی شریعت میں بڑی حیثیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں چند خواب وہ بیان کیے گئے ہیں جو سچے ثابت ہوئے۔ ان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے جس میں سرکار نے دیکھا کہ اہل ایمان بحالت امن حرم شریف میں داخل ہو کے عمرہ کریں گے۔ اس کی تعبیر پورے 1 سال بعد رونما ہوئی، اور سرکار کے خواب اعلان بلکہ وحی کے افتتاح سے بھی پہلے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، مومنوں کی اول ماں، جن کا 10 رمضان المبارک کو یوم وصال ہے، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار جو خواب دیکھتے وہ خواب جو ہے بالکل یوں جیسے صبح کی سفیدی واضح ہوتی ہے اس طرح واضح ہو جاتا حقیقت کی دنیا میں۔ اسی طرح ایک خواب وہ ہے جو جد الانبیاء والمرسلین حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا۔ اس کا پورا بیان ہے سورہ صافات میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آرڈر جو انہیں دیا تھا وہ بھی خواب میں ان کی وہ وحی کی صورت تھی۔ اور چند خوابوں کا ذکر خود اسی سورہ یوسف میں، ایک حضرت یوسف کا یہ خواب جس کی تعبیر خود اسی سورہ کے اختتام میں عملی طور پر اس کا بیان ہوگا، اور ایک بادشاہ مصر کا خواب، اس کی تعبیر بھی حضرت یوسف نے بتائی۔ وہ اگرچہ جس وقت اس نے خواب دیکھا وہ حالت کفر میں تھا، لیکن وہ خواب سچا تھا۔ اور قید خانہ مصر میں جب حضرت یوسف تھے تو وہاں 2 قیدیوں نے آپ کے سامنے اپنے 2 خواب بیان کیے۔ ایک نے دیکھا وہ انگور سے شراب بناتا تھا بادشاہ کے لیے، اس نے یہی خواب دیکھا کہ وہ
شراب بنا رہا ہے، اور دوسرا اس نے دیکھا وہ مطبخ جو برچی خانہ ہے وہ چلاتا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں اور اس میں سے پرندے کھاتے ہیں۔ تو یہ دو خواب، ان کی تعبیر حضرت یوسف نے جیسے بتائی، اس کی چونکہ پوری تفصیل آئے گی تو اس لیے میں بھی اس کی تفصیل نہیں بیان کرتا، تو وہ خواب بھی اس طرح ان کی تعبیر ہوئی جس طرح حضرت یوسف علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ بہرحال یہ جو خواب ہے اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے امام محقق آلوسی فرماتے ہیں روح المعانی میں کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت یعقوب جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، اس لیے حضرت یوسف کو کہا جاتا ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ کریم بمعنی ہوتا ہے سخی، جس کا ٹھوس ترجمہ ہے آج کل کی محاورے میں لجپال، لجپال ابن لجپال ابن لجپال ابن لجپال۔ اور بعض بزرگوں کے بعض مشہور القاب ہوتے ہیں، لیکن جو صفت ہوتی ہے وہ جہاں بھی پائی جائے وہاں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات وہ لفظی مناسبت سے یعنی اس کا اظہار بعض جگہوں پہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ صفت کہیں اور بھی ہے ماننی بھی چاہیے، پہچاننی بھی چاہیے اور بیان بھی کرنی چاہیے۔ مثلا لفظ سیال کے ساتھ وزن ملتا ہے لفظ لجپال کا، تب یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پیر سیال کے علاوہ جو لجپالی کرے پھر بھی اسے لجپال نہ مانا جائے یا نہ کہا جائے یا نہ جانا جائے۔ ہمارے بعض سیالوی بھائی اس پر بڑی شدت کرتے ہیں، کسی اور بزرگ کے ساتھ یہ لفظ کہہ دیا جائے تو یہ ان کی بے جا شدت ہے، نادانی کہہ لیں یا جذباتی پن کہہ لیں یا غلو کہہ لیں، تو ایسا غلو نہیں چاہیے۔ وہ لفظی وزن ملنے کی وجہ سے یعنی اس کا استعمال وہاں زیادہ ہے، لیکن جو بھی کریم ہو، جو بھی لجپالی کرے وہ لجپال ہی ہے، اور پیغمبر خدا سے بڑھ کر لجپال کون ہو سکتا ہے؟ تو باقاعدہ حدیث پاک میں یہ ان کا لقب سارے جہاں کے سب سے بڑے لجپال نے ان کو عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم۔ کون؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یہ پوری ایک لڑی ہے کریموں اور لجپالوں کی۔ تو حضرت یعقوب کو یعقوب اس لیے کہتے ہیں، یعقوب کا معنی ہے عقب میں آنے والا، پیچھے آنے والا۔ آپ اپنے بھائی ایس کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے، بس گھڑیوں کا جیسے فرق ہوتا ہے نا جڑواں بچوں میں کہ ایک پہلے ایک بعد میں، تو حضرت یعقوب اپنے بھائی ایس کے بعد پیدا ہوئے۔ اتفاق سے دونوں نے 120 سال عمر پائی، ایک ہی دن وفات ہوئی۔ تو حضرت یعقوب کی نظر التفات یعنی خصوصی توجہ جسے کہتے ہیں وہ اپنے بیٹوں میں سے حضرت یوسف کی طرف زیادہ تھی۔ تو یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ والدین کی توجہ کا جو بچہ مرکز زیادہ بنے تو دوسرے بچوں کو تھوڑا سا اس سے رقابت حسد سا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس اندیشے سے آپ نے منع کیا کہ یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہ کہیں وہ کوئی چال نہ چلے۔ اب یہ قید کا لفظ جو ہے وہ مکر، چال وغیرہ کے لیے آتا ہے، لیکن محل دیکھ کے معنی بدل جاتا ہے۔ قید لفظ مکر کے لیے آتا ہے، وہ نقطوں والے کاف سے نہیں، وہ تو بندش کے معنی میں جس کو قید کہتے ہیں، یہ چھوٹے کاف سے، کشش والے سے۔ تو خود مکر جو ہے وہ بھی محل دیکھ کے بدل جاتا ہے اس کا معنی، تو اس کا تو معنی مکر ہے نا۔ جو خود لفظ مکر ہے وہ بھی عربی کا لفظ ہے، وہ بندوں کے حق میں اس کا معنی اور ہے اور خالق کے حق میں اس کا معنی اور ہے۔ قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں ماکروا و ماکر اللہ۔ اب جو لوگ صرف جن کی نظر گرامر پر تھی اور نسبت صاحب قرآن سے محروم تھے، ان بدبختوں کو شوق چرایا کہ ہم بھی جی ترجمہ قرآن کریں، لوگوں کو قرآن سمجھائیں،
لوگوں کو قرآن خاک سمجھو گے جب اپنا ایمان تمہارا نہیں رہا۔ انہوں نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے یعنی یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، انہوں نے فریب دیا اللہ نے بھی فریب دیا، انہوں نے چال چلی اللہ نے بھی چال چلی۔ اور جب بات آئی امام عشق و محبت مجدد دین و ملت کی، امام احمد رضا خان ترجمہ کرتے ہیں اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ تو یہی لفظ جب دھوکہ دینے والوں کے لیے بولا جائے گا مکر یا قید، تو چال اور فریب کے معنی میں ہوگا، اور جب اس کا محل بدلے گا تو معنی اور ہو جائے گا۔ مثلا پہلے پارے میں مشہور مثال ہے اللہ یستہزئ بہم، استہزاء کا معنی ہوتا ہے ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا۔ یہاں بھی لوگوں نے اسی طرح ترجمے کیے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے، استغفر اللہ۔ اعلیٰ نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یعنی منافق ٹھٹھا کرتے ہیں، اللہ ان کو ان کے ٹھٹھے کی سزا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے خوشخبری سنائی کہ اللہ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، اللہ تمہیں تعبیر کا علم بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت یوں تم پر کرم فرمائے گا جس طرح تمہارے آبا حضرت ابراہیم حضرت اسحاق پہ فرمائی۔ لقد کان فی یوسف و اخوتی آیات للسائلین، حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں عبرت پکڑنے والوں کے لیے، سائلین کے لیے بڑی عبرت ہے۔ وہ قصہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد جب وہ بات بھائیوں تک خواب پہنچ گیا، کسی نے سن لیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بھابھیوں میں سے کسی بھابھی نے سن لیا۔ تو یہ عورتوں کی یعنی چغل خوری کی عادت یہ کوئی اس زمانے کی پیداوار نہیں ہے، یہ ہمارے آقا سے بھی صدیوں پہلے کی یہ پیداوار ہے۔ تو وہاں سے پھر آگے وہ بات چلی، وہ پھر کس طرح حضرت یوسف کو لے جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کا کل بیان ہوگا۔ آمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ پاک پروردگار ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما، قرآن فہمی عطا فرما، قرآن فہمی عطا فرما، قرآن فہمی عطا فرما، اسرار و رموز قرآنیہ سے ہمیں آشنا فرما، مفاہیم و مطالب قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما، تعلیمات قرآن اور تعلیمات نبوی سے ہمارے سینوں کو روشن فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔